اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ الوداع ماہ رمضان، مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، 1 ماہ و 10 روزہ اعتکاف کی بہاریں و برکتیں، علماء کرام کی پذیرائی۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، حضرت مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ غم رمضان کہ رمضان جا رہا ہے آہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیجئے۔ ہم یوں ترقی نہیں، یوں کریں نہیں، یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور چاند پہ چلے جائیں۔ تم کو دیکھ کر قرآن تو پڑھنا آتا نہیں یار، اور تم بولتے ہم پڑھے لکھے ہیں۔ دھول پڑھے لکھے ہو، شعبہ تعلیم والوں تم بھی سن لو، اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر بھی تو میرے نزدیک جاہل ہو، تمہارا شعبہ تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلیم یافتہ وہ ہے جس کو کلمے اچھی طرح پڑھنے آتے ہوں، نماز درست پڑھنا آتا ہو، کم از کم دیکھ کر قرآن کریم درست پڑھنا آتا ہو۔ میرے نزدیک تو وہ پڑھا لکھا ہے جس کو فرض علوم آتے ہوں۔ اب آتا جاتا تو کچھ ہی نہیں، انہیں قرآن کہنا بھی نہیں آتا، قرآن کہتے ہیں۔ قرآن، واٹ از قرآن؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈی والا کاف تو اس میں ہے نہیں۔ پھر اگر وہ تھوڑا ترقی ہے تو قرآن، تو قرآن بھی نہیں ہے، تو قرآن 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 یہ رٹنا پڑے گا۔ قرآن بھی بولنا نہیں آتا۔ رات دن محنت کریں آپ، اور مہربانی کر کے قرآن کریم درست فرما لیں۔ کم از کم اتنا قرآن کریم تو درست ہو جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور جو اوراد نماز میں پڑھے جاتے ہیں وہ سب درست ہو جائیں، ورنہ کئی جگہ معنی فاسد ہو جاتے ہوں گے، بگڑ جاتے ہوں گے، نمازیں ٹوٹ جاتی ہوں گی۔ ثنا میں بھی ایسی غلطیاں کرتے ہوں گے کہ معنی بدل جاتے ہوں گے۔ اب آگے جا کر خالی وہ ایکسرسائز ہی ہے، نماز تو رہی نہیں۔ اب غصے میں نہیں آنا، میں آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا تو نماز کورس میں داخلہ لے لیں، نماز سیکھ لیں۔ میری ماں نے مرنے کے بعد آپ کو اس کی قدر ہوگی کہ یہ ہم کو صحیح مشورہ دیا تھا۔ ہم سمجھے کہ ہم نمازی ہیں، ہم نے بڑی تلاوتیں کی ہیں، لیکن ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، سیکھا ہی نہیں کچھ۔ تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، اب تو پورا عزم کر کے نکلنا کہ بس اب میں ہوں اور جہالت کا قلع کما کرنا ہے، میں نے میرا دین سیکھنا ہے، میرا اسلام میں نے سیکھنا ہے، اور بس میں نمازیں درست کروں گا۔ جس کے پاس وقت ہے وہ درس نظامی میں داخلہ لے لے، جس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن کریم سیکھے۔ اسی طرح فرض علوم بھی حاصل کرنے، اس کے لیے مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ تھا، الحمدللہ آپ کے مہکے مدنی پھول سننے کا موقع ملا۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کی خاک چھانی ہو، لیکن جب تک
آپ کے قلب میں ایمان کی فکر نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کی، ایمان کی کڑن نہیں ہے، تو آپ کی یہ خاک چھاننا دنیا کے مختلف یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایمان کی قاتل تو بن جائے، لیکن ایمان کا تحفظ آپ کے لیے اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ کسی ایسے ماحول سے وابستہ ہوں جہاں پر آپ کو ایسی سوچ دی جاتی ہو کہ جو آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے۔ ادھر آنے سے پہلے نماز درست میری نہیں تھی، ادھر آ کے میری نماز درست ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے کافی سنتوں کا پتہ لگا ہے ادھر آ کے۔ میں نے کبھی 3 دن قافلے میں سفر نہیں کیا، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ماہ میں 3 دن قافلے کی کوشش کروں گا، اور اگلے سال جنوری کے بعد مجھے جیسے ہی چھٹیاں دوبارہ ملیں گی تو میں 12 روزہ مدنی کورس گجرات میں یا گجرانوالہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور یہاں آ کے میں نے امامے کا تاج سر پہ سجایا ہے، اور میں نیت کرتا ہوں میں اس کو آفس میں بھی سجائے رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بعد عصر ہونے والے مدنی مذاکرے کا خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ امیر اہل سنت جی بارگاہ میں عرض آئے تھا جے کریں کوئی غیر مسلم پاریسری افطار پارٹی جی دعوت دے تو ونجن گھرجے یا نہ ونجے؟ باپا جان تمہارے دل کے پوچھی وٹھو ونجن کھپے کہ نہ ونجن کھپے، ان غیر مسلم کے افطار سے چھا تعلق؟ تو نہیں جا سکتے، غیر مسلم کی افطار پارٹی ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا امیر اہل سنت جناب علامہ محمد الیاس قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ فطرانہ ادا نہیں کرتے تو اسلام میں شرعی لحاظ سے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جس پر فطرہ واجب ہو اس کے باوجود ادا نہ کرے وہ گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور روزے بھی اس وقت تک معلق رہتے ہیں، نہ قبولیت اور ناقبولیت کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب فطرہ ادا کرتا ہے تو وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ علم و حکمت کی باتیں مبلغ دعوت اسلامی مفتی فضیل رضا عطاری مدّ ذلہ العالی نے دیے مدنی پھول، سلسلہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ صلہ رحمی کا جو معنی ہے جی جی وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اوکے اب جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے جو حقوق العباد ہیں، جی جی بندوں کے جو حقوق ہیں، عام مسلمان کا حق بھی ہے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک جو حق ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق۔ اوکے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اور اسی طرح اولاد کے جو حقوق ہیں یہ بھی رشتہ داروں کے حقوق ہی کی ایک قسم ہے۔ اوکے تو ٹھیک صلہ ہے رحمی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے۔ والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ہیں، ماموں ہیں، اوکے پھر والد کی طرف سے دادا ہے، دادی ہیں، ماں کی طرف سے نانی ہے اور نانا ہے۔ ٹھیک ہے یہ جو یہ پھیلاؤ ہے نا رشتہ جی داروں جی کا، جی ان سب کی بھی اپنی جگہ پر حقوق ہیں۔ اوکے تو صلہ بہت رحمی خوب۔ کے عنوان کے تحت وہ سب آتے ہیں، اور رشتہ داروں سے جو حسن سلوک ہے جی جی تو امت کے جو ائمہ ہیں، یہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک واجب ہے، اور قطع تعلقی اور ان سے منہ پھیر لینا، یعنی ان پر کوئی انہیں لائق توجہ نہ سمجھنا، ان سے میل جول نہ رکھنا، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرنا، جس کو کہتے ہیں نا بالکل جی جناب جی جی قطع تعلقی ہو گئی اور ہمارا تو ملنا جلنا ختم ہو گیا، اس طرح جو رشتہ داروں کے اندر معاملات پیدا ہو جاتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو۔ تیسری اور فضیلت آگئی دیکھیں، اور بری موت دفع ہو، اس کو بری موت نہ آئے، اچھی موت آئے۔ اس کا خواہش مند کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ تو جس کی یہ خواہش ہو کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں وسعت ہو اور بری موت اس سے دفع ہو جائے، وہ جس کی 3 خواہشات ہیں وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے
حسن سلوک کرے۔ مادنی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے مادنی پھول دیے، آئیے مل کر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک عاشق کے رسول کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیف و مستی کی بات ہے کہ جب وہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو عامل بناتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ کو مسرت ہوتی اور وہ مسرت آپ کے چہرے مبارکہ سے ظاہر ہو جاتی۔ نام انسان کی شخصیت کا ایک نکھار ہے۔ اب یہ نام بچے یا بچی کا، یہ اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ اب والد صاحب کو نام بتایا گیا، چلو بہنوں نے نام بتا دیا، بچے کی امی نے نام بتا دیا یا کسی اور نے نام بتا دیا۔ اب وہ نام جب والد صاحب کے پاس آئے تو والد صاحب ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم کرے کہ یہ نام ہے کس کا۔ باہر شریعت کے حوالے سے نقل ہے کہ ایسا نام رکھنا جس کا ذکر نہ قرآن مجید میں آیا ہو، نہ حدیثوں میں ہو، نہ مسلمانوں میں ایسا نام مستعمل یعنی کہ استعمال میں ہو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہتر ہے کہ نہ رکھے، کسی کا بھی نام بگاڑا نہ کرے۔ نانی دادی کو تو آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا ہے، اے منا ادھر آ جا، پتہ نہیں تیرے ماں باپ نے تیرا کیا نام رکھا ہے، گڈو پپو منا شنا بن جاتا ہے۔ نام نانی کی زبان ہے، نانی کے دانت پوڑے ہی نہیں، بیچاری نام کہاں سے نکالے گی۔ یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے ہدیت حاصل کرے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، جس طرح مدنی پنسورہ گھر میں ہونا چاہیے، روحانی علاج گھر میں ہونی چاہیے کتاب، آپ کے گھر میں کیا کہتے ہیں نماز کے احکام ہونی چاہیے، پردے کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس طرح مقتدی مدینہ کئی کتابیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، فیضان سنت گھر میں ہونی چاہیے، اس طرح یہ کتابیں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ نگران شورا نے بعد مغرب سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مادانی پھولوں سے یوں نوازا۔ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ اتنا علم دین ہمارے ہاں کم ہے، اتنا علم دین کم ہے کہ وہ نماز جو بالکل بنیادی عبادت ہے، وہ عبادت بھی ہم صحیح نہیں کر پا رہے۔ ہم جو اپنے گھر میں پرورش پاتے ہیں تو ہمارے پرورش پانے میں جو چیز ہمارے ذہنوں میں اتاری جاتی ہے اس کا ہماری زندگی کے مقصد سے بڑا حصہ ہے۔ ہماری مائنڈ میکنگ کی جو ڈائریکشن ہے نا، وہ ہے دنیا۔ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کمانا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کمانا۔ پرسنٹیج دیکھیں تو انتہائی اہل اور قابل مساجد کی ذمہ داری پر فائز یا اس کام پر فائز لوگوں کی تعداد اب کتنی رہ گئی ہے۔ علم دین کا بیج ڈالیے کہ بیٹا دین، ہمارا اسلام، ہماری حدیث، ہمارا قرآن، ان کے فرمان، ان کے ارشاد یہ فل اینڈ فائنل ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ کرے کون کہ جن کی اپنی اسلامی اور مذہبی تربیت ہوئی ہو۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دولت پیسہ دولت، اور علم دین سے دوری کے ساتھ۔ علم یہ انسان کو بہت اعلیٰ عرفہ بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم فلاں چیز کے نام بتاؤ۔ انہوں نے ان کے نام نہ بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یعنی ہر شے کا راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے روحانی علاج کرانے کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ پابند شریعت ہے یا نہیں۔ اب شریعت ہی کا علم نہیں ہوگا کہ پابند شریعت کیا ہوتا ہے۔ اب اتنی ساری انگوٹھیاں پہن کے کوئی بیٹھا ہو سمجھے کہ یہ بہت بڑا بابا ہے، اتنی لمبی لمبی بالیں لگا کر بیٹھا ہوا، کندھے سے نیچے زلفیں بنا کر چھٹیاں لگا کر بیٹھا، بولے بہت بڑا بابا ہے۔ نہیں، شانوں سے نیچے بال اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام فرمایا، عورت سے مشابہت ہے۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم چاندی اور اس میں بھی ایک نگ لگا ہوا ہو اور ایک ہی انگوٹھی ہو۔ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تو یہی ہے کہ کیا ہے، کیسا ہو رہا ہے، گاڑی کتنے کی ہے، یہ کتنے کی ہے، پیسہ کتنا آیا، آج کل کہاں سے ذرائع آمدنی ہے، آج کل ہے کوئی نئی لائن بتاؤ یا نئی لائن بتاؤ۔ سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ شرکت فرمائی، مادانی پھولوں سے نوازا، ڈاکٹر سے بیماریوں کی بابت دریافت فرمایا۔ آج جو ہے وہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت جو ہے وہ آپ
کس بیماری پر گفتگو کرنے کا ذہن ہے؟ آج جو ہم بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے رینل کولک. بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے، مطلب گردے کا درد. گردے میں کوئی پتھری مثانے کی طرف چلنا شروع کرتی ہے تو اس میں اس کی حرکت کی وجہ سے گردوں میں بڑا شدید درد ہو جاتا ہے. صحیح فرمایا. جو کمر کی پچھلی طرف گردے کے مقام سے شروع ہو کر آگے چلتا ہوا پیٹ کے نچلے حصے کی طرف محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک وٹامن دیا ہے جس کو جو ہے ہم وٹامن ڈی کہتے ہیں. یہ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف پیش کروں. وٹامن ڈی جو ہے یہ ہمارے جلد سے بنتا ہے. جب ہماری جلد پہ سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو یہ اس کا جو وٹامن ڈی 3 بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک قسم سے یہ دوسرے قسم میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ گردے کی طرف آتا ہے. گردہ اسے پھر اس قسم سے دوسرے قسم میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر یہ خون میں چلا جاتا ہے اور جگر میں جاتا ہے. اب وہاں جگر میں جا کے یہ تیسرے اور فائنل اسٹیج میں کنورٹ ہوتا ہے جس کو ایکٹیو یا فارم یعنی کہ جو وٹامن کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. کیا ہم ایسے انوائرمنٹ میں اس وقت موجود ہیں کہ ہم وہ وٹامن ڈی جو ایک فری آف کاسٹ ہم کو ملتا ہے، کیا ہم وہ ارینج کر پاتے ہیں اپنے باڈی کے لیے؟ مل سکتا ہے. فلیٹس کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی جو ہے وہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی نہیں لے پاتے تو ان کو وٹامن ڈی 3 کی کمی. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ خوراک بھی ایسی ہے جس کے کھانے سے جو ہے نا وہ وٹامن ڈی حاصل ہو سکتا ہے. جس طرح کہ مچھلی ہے یہ کھانے سے وٹامن ڈی اس کے اندر ہوتا ہے، وہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح مچھلی کے جگر کا جو تیل ہے اگر وہ مل جاتا ہے خالص تو اس کے اندر بھی وٹامن ڈی ہے. خالص کی تو قید لگائے نا آپ نے، زوردار جور قسم کی. چلیں آگے بڑھیں. انڈے کی زردی جو ہے، جو پیلی جو اندر ہوتی ہے، اس پہ کولیسٹرول بھی تو اتنا ہوتا ہے. کولیسٹرول ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے اگر ہم زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں تو یہ فوائد اس کے مل سکتے ہیں کہ وٹامن ڈی اس کے اندر ہوتا ہے. کم و بیش 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اندر 70 to 80% لوگ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے شکار ہیں. 70 to 80% لوگ کہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں، بالکل کمی کا شکار ہے. اس میں بہت سے تو ایسے بھی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے. ایون وہاں ڈاکٹر صاحب نے چیلنج کیا، ہم لوگ تقریباً وہاں پہ کم و بیش 400-500 ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ سب چیک کروا لیں. میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ بھی تقریباً سارے کے سارے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے شکار. اس کے علاوہ جس کا وزن زیادہ ہے اگر اس کو چیک کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کے وٹامن ڈی کم آیا ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں 27ویں شب یعنی لیلۃ القدر پہ سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے آپ کا بیان مختصراً سنتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ رو سکو تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں. جب آنسو ختم ہو جائیں گے خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو منتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی نے عرب شریف میں مدنی حلقے میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ سلسلہ مناجات افطار میں رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے دعا کروائی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی مناجات افطار پیش خدمت ہے۔ صدقے میں فرما دے کرم مولا، مولا ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قبر میں بھی عذاب نہ ہو، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا، قبر کی آگ سے بچا۔ یا اللہ گناہگار کو قبر اس طرح بھیچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اے مالک و مولا ماہ رمضان کا واسطہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، میدان محشر کی مولا ذلت و رسوائی سے بچا۔ یا اللہ عمر بدیوں میں یوں ہی گزاری، آئے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ تو رمضان بھی چھا رہا ہے، کر دے رحمت میرے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رمضان المبارک کی بہاریں، اگرچہ اختتام کی طرف یہ رمضان گامزن ہے، لیکن اس کی کچھ خاص راتیں جیسے 26ویں شریف یوم ولادت امیر اہل سنت اور 27ویں لیلۃ القدر دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں ادب و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان،
کچھ نہ غم کر سکے گے آہ اسی میں ہی دن کٹے گے ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہوگا اب سونا سونا سب سما ہوگا اب سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان 1 ماہ اور 10 دن کا سنت اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف مقامات پر سلسلہ جہاں علماء کرام کی بھی تشریف آوری ہوئی ہند نقش بندی کابینہ کشمیر میں حضرت مولانا سید محمد اصحف اندرابی مدد اللہ العالی کی جبکہ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا بدر القادری صاحب مدد اللہ العالی کی ہالینڈ میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا اسلام آباد G8 سے بھی کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے مدینہ میں اعتکاف کے اندر ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں سب سے پہلے تو مدنی قاعدہ پڑھنا سیکھا ہے اس کے علاوہ سنت آداب سیکھی ہیں مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ادھر اعتکاف کرو میری خود کی نیت بنی میں ادھر آیا میں نے مدنی ماحول دیکھا مجھے بہت اچھا لگا اور میں امیر اہل سنت کا بیعت ہو چکا ہوں اور میں نے امامہ شریف بھی پہن لیا ہے اور انشاءاللہ داڑھی کی بھی نیت کی ہے میں بابا کی 26 کی نسبت سے میں نے انشاءاللہ عز و جل داڑھی مبارک کی نیت کی ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف کی برکت ہے کہ میں نے الحمدللہ داڑھی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنے کی نیت کر لی ہے اور بابا سے التجا ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے میں آج یہاں موضع ترسل میں آیا تھا یہاں اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا الحمدللہ بہت خوشی ہوئی
दावत इस्लामी की दावत जो है वो आम हो रही है अल्लाह के फजल से, और इस सिलसिले में मदनी चैनल जो है वो बहुत काम करती है, लोगों की दिलचस्पी है उसके साथ। तो मैं पूरी तायीद करता हूँ इस दावत की, अल्लाह ताला तौफीक दे। हर जवान से गुजारिश करता हूँ कि वो इस दावत के काफ़िले के साथ शामिल हो जाए, ताकि ये दावत दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। माशाअल्लाह इस वक्त जितनी भी तहरीकें हैं अपने अपने तौर पर काम करती हैं, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे इल्म में और मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक सबसे बेहतर काम दावत इस्लामी करती है। अल्लाह ताला इस कारवान को आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इसकी मसाई जमीला को कबूल फरमाए। नफिलों का अजर फर्जों जैसा दिला रहा है। फैज़ान रमज़ान है ये, फैज़
کرو تم یہ کب صدا رہا ہے فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو، جبکہ مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا۔ سبق نمبر 19 ہمارا آج کا سبق ہے، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 19 کو نکال لیجئے۔ آج جو ہمارا 19واں جو سبق ہے وہ زائد الف پر مبنی سبق ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، اس الف کو نہ پڑھیں۔ گول دائرہ الف کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈائریکشن ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا۔ انا انا اس کو انا نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ الف پر گول دائرہ یعنی الف زائد الف ہے، انا کے ساتھ جو الف ہے وہ زائد الف ہے۔ وہ کون سا الف ہے؟ زائد الف ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ گول دائرہ۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے مدنی پھول۔ نمبر 1، پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں۔ نمبر 2، الٹی طرف زور دے کر کھڑے ہوں۔ نمبر 3، تکبیر اسی انداز سے کہیں گے۔ آپ یہاں پر قاعدہ اولا میں تھے یا آپ سجدے میں تھے؟ آپ سجدے سے دوسری رکعت کے لیے جا رہے ہیں یا آپ قاعدہ اولا سے تیسری رکعت کے لیے جا رہے ہیں؟ تو قاعدہ اولا سے تکبیر شروع ہو کر قیام پر ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ برمنگم UK نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ مدنی چینل دراصل ایک انقلاب چینل ہے کہ جس کے آنے سے بہت سارے نوجوانوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے دیوانے بن گئے، آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو انہوں نے اپنایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل میں کام کرنے والے تمام دوست احباب اور بالخصوص بانی مدنی چینل حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس لگائے گئے باغ کو مزید بارآور فرمائے اور اس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کرے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ افطار اجتماعات و مدنی حلقوں میں اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں منعقدہ سلسلہ مختصراً ملاحظہ کیجیے۔ فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت
मैं भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आधी फैमिली दीन इस्लाम में दाखिल है और जो पहले मेरा नाम था वो था गोपाल और अल्हम्दुलिल्लाह आज अमजद अहमद राना के नाम से मैं जाना और पहचाना जाता हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और मजीद राह रास्त पर लाए और आप लोगों के सामने जो ही मैं आता हूँ। और हम आर्टिस्ट अक्सर हम जाते हैं और फैज़ान मदीना जो कराची में है सब सब्जी मंडी पर, तो सारे आर्टिस्ट हम लोग मिल के जाते हैं। बड़ी खुशी होती है कि एक रूहानी सिलसिला होता है। निगरान पाक हसनी काबीना ने मकतबतुल मदीना लियाकत बाज़ार मियांवाली पंजाब पाकिस्तान का दौरा फरमाया और रसाइल को खुद पढ़ने, सेल और तकसीम के बारे में मादनी फूल दिए। मजीद बना मकतबतुल मदीना में रसाइल का मौजूद स्टॉक, सेल, ऑर्डर्स और रसाइल की तकसीम कारी के बारे में भी मादनी फूल इनायत फरमाए। हर महीने जो कोई बारार साले बांट दे, हर महीने जो कोई बारार साले बांट दे, इंशाअल्लाह दो जहां में उसे का बेड़ा पार है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी ख़बरें मुलाज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट दावत-इस्लामी.net को विज़िट कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया